أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. من كان عليه ذنب فليستغفر الله. المستغاث بك يا صاحب الزمان، المستعان بك يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. شب قدر ہے، شب ضربت مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ بہت ہی زیادہ اہم واسطہ ہے، اور آج کے دور میں ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان شبۂ قدر میں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ آخری زمانے میں صورتحال ایسی ہوگی کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو دیندار ہوں گے اور شام ہوتے ہوتے دین سے خارج ہو جائیں گے، یا رات میں دیندار ہوں گے اور صبح ہوتے ہوتے دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس دور غیبت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ دین پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ جس طرح سے ہاتھ میں انگارہ رکھ کے مٹھی کو بند نہیں کیا جا سکتا، بڑا ہی دشوار اور سخت کام ہے، اسی طرح اس دور غیبت میں دین پر ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ثابت رہنا آسان کام نہیں ہے۔ روایتوں میں جو باتیں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں اور معصومین کی زبان سے نکلی لہذا سچی باتیں ہیں، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں ہم پر صادق آ جائیں اور ہم ان باتوں کے مصداق قرار پا جائیں۔ وہ باتیں جو روایتوں میں نکلی ہیں وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں لوگ دین سے دور ہوں گے، اور وہ لوگ دین سے خارج ہوں گے جو ولایت اہل بیت پر پہلے رہے ہوں گے اور جو امامت اہل بیت کے قائل رہے ہوں گے۔ یعنی آخری زمانہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بڑا سخت زمانہ ہے، دین پر ثابت قدم رہنا ان کے لیے آسان کام نہیں ہے، اور اگر اس دین میں ذرا سے بھی کوتاہی ہو گئی، ذرا سے بھی لغزش ہو گئی، تمہاری ہمیشہ کی آخرت اور عاقبت خراب ہو جائے گی۔ لہذا آج کی شب میں اور آنے والی راتوں میں ہم خدا کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ، پاکیزہ دل کے ساتھ، سچی زبان کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ خدا سے دعا مانگے، خدا ہمیں دین اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ہمیں ولایت اہل بیت سے متمسک فرما، ہمارے دلوں کو وہ تمام افراد جو ولایت اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان سب کی محبتوں سے، ان سب کے رجحانات سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما۔ پروردگار جس طرح تو یہ چاہتا ہے
کہ تیرے توحید کے سلسلے میں کسی بھی غیر خدا کی محبت تیرے چاہنے والوں کے دلوں میں نہ ہو، اور وہ تمام چیزیں جو تیرے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر رہی ہیں یا لوگ ان کو خدا مان رہے ہیں، تیری توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل ان تمام طاقتوں سے، ان تمام خداؤں سے پاک و صاف ہو۔ پروردگار جس طرح کی توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم توحید میں کسی کو شریک نہ کریں، اور تیری توحید خالص توحید ہو، اس میں کسی بھی غیر خدا کی محبت نہ ہو، غیر خدا کا رجحان نہ ہو۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیرے نبی کی نبوت کے ہم قائل ہوں اور کسی کو ان کی نبوت میں شریک نہ کریں، وہ تمام لوگ جو کسی بھی شکل و صورت میں نبوت کے دعوے دار ہیں اور جن کو تو نے نبی نہیں بنائے، ہم ان سب کی محبت اور اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے۔ اسی طرح سے پروردگار جس طرح سے تیری توحید توحید خالص ہے، نبوت خالص ہے، پروردگار ہمیں ویسی عقیدہ امامت خالص عطا فرما کہ ہم ولایت اہل بیت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کے قائل نہ ہوں، اور وہ تمام حضرات جو اہل بیت کے خلاف ہیں، ہمارا دل ان کی محبتوں سے، ان کے رجحانات سے پاک و صاف رہے۔ وہ لوگ جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، جن کو اہل بیت کی غلامی کا شرف حاصل ہے، جو اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں، جو اہل بیت کے دین کا دفاع کر رہے ہیں، جو اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں ان تمام لوگوں کی خدمت کرنے کا شرف عنایت فرما، ہمیں ان خادمان اہل بیت کے خادموں میں شمار فرما، ان مدافعین اہل بیت کی ہمیں خدمت کرنے کی، نوکری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں سے ان تمام لوگوں کی محبتوں کو خارج فرما جو اہل بیت کے در سے وابستہ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، شب قدر ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے اس رات میں کہ اللہ ہمیں امام وقت کے خدمت گزاروں میں شمار کرے۔ آج کی رات یہی دعا مانگنے کی رات ہے، ظہور کی دعا مانگنے کی رات اور امام وقت کی خدمت گزاری کی رات۔ اٹھتے بیٹھتے ظہور کی دعا مانگے۔ اگر آج ہم موجودہ حالات سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، تو اس موجودہ حالت کا کوئی بدل سکتا ہے تو امام وقت۔ ان کا ایک ظہور دنیا سے ساری بیماریوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اگر ان مزدوروں کو کوئی پناہ دے سکتا ہے تو وہی امام غریب، ان بے سہاروں کو کوئی سہارا دے سکتا ہے وہی امام رؤوف، ان لوگوں پر دست شفقت پھیر سکتا ہے تو وہی امام کریم، وہی جس کے جد بزرگوار غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک فقیر دوسرے فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جو فقیروں کے ساتھ بیٹھتے کو شرف سمجھتے تھے اور فقیروں کو کلیجے سے لگاتے تھے، دل سے لگاتے تھے، اگر اس دور میں ان مزدوروں کو، ان غریبوں کو، ان بے گھروں کو کوئی پناہ دے سکتا ہے تو وہی امام عطوف، جس کے پاس خدا کا دیا ہوا دل ہے، بڑا وسیع دل ہے، جس کے دل میں ہر ایک کی محبت ہے، جو ہر ایک کو اپنے دل میں سمانے کے لیے تیار ہے، اختیارات بھی ہیں، امکانات بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، شب ضربت مولا کائنات ہے۔ علی دنیا سے مظلوم رخصت ہو گئے، واقع مظلوم رخصت ہو گئے۔ رسول خدا کی زندگی میں حضرت علی کا مقابلہ مکے کے مشرکین سے تھا، عرب کے دشمنوں سے تھا، یہودیوں سے تھا، عیسائیوں سے تھا۔ وہ لوگ میدان جنگ میں آتے تھے علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے،
لیکن علی علیہ السلام صبر کرتے تھے اور سب کے اوپر غالب آ جاتے تھے۔ 23 سال علی نے رسول خدا کے ساتھ گزارے اور دشمنان اسلام سے تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، لیکن وفات رسول سے لے کر کے 30 سال علی نے اپنوں سے تکلیفیں برداشت کی، اپنوں نے تانے دیے، اپنوں نے علی کے دل کو دکھایا، اور اتنا دکھایا علی فرمایا کرتے یا پروردگار اب ان کے بدلے مجھے کوئی دوسرا عطا کر اور میں تیرے بارگاہ میں آنے کا مشتاق ہوں۔ کتنا لوگوں نے ستایا ہوگا علی کو، کتنا لوگوں نے اذیت دی ہوگی علی کو، لیکن اس کے بعد اگر آپ مولا کی سیرت دیکھیں تو مولا نے کسی سے انتقام نہیں لیا، سب کچھ جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، گالیاں سنی، برائیاں سنی، جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں، واقع علی کی مظلومی دیکھیں، واقع علی کی مظلومی دیکھیں، کافروں سے جنگ کرتے تو ایک طرف سے تلوار نکالتے اور سب کے سر قلم کرتے چلے آتے، ایسا نہیں تھا علی کے پاس جنگ جمل جو تلوار تھی اس پر زنگ لگ گیا تھا، وہ چاہتے تو سب کے سر قلم کر دیتے، لیکن علی کی مجبوری یہ تھی، مظلومی یہ تھی کہ سب کو تہہ تیغ نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے لوگوں کو علی نے چھوڑ دیا، جنگ جمل سے واپس آ رہے ہیں، ایک گھر سے گزر رہے ہیں جس میں وہ عورتیں موجود ہیں جن کو لوگ جنگ جمل میں مارے گئے تھے۔ یہ کون لوگ؟ جو علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، جو مولا پر حملہ کرنے آئے تھے، ان کی عورتیں ان پر رو رہی ہیں اور علیہ السلام کے سامنے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، نہ معلوم کن کے الفاظ سے یاد کر رہی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر مجھے ایسے ہی انتقام لینا ہوتا تو میں ان لوگوں سے انتقام لے سکتا جو گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی گھر کے کمرے میں مروان ابن حکم اور وہ لوگ جو جنگ جمل کو بھڑکانے والے تھے وہ چھپے ہوئے تھے، لیکن مولا نے ان سے انتقام نہیں لیا۔ یہ علی کی سیاست تھی۔ علی کو لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ آج میں چند فقرے عرض کر کے بات تمام کروں۔ آج ہم امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری زبان پر جملہ الجل الجل الجل، لیکن اگر امام وقت نے آنے کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا تو کیا تب بھی ہم امام کے لشکر میں باقی رہیں گے؟ یہ طلحہ و زبیر کیوں علی کے مخالف ہوئے؟ کیا مولا ان کا کوئی مال لیا تھا؟ ان کی کوئی زمین لی تھی؟ ان کی کوئی جائیداد لی تھی؟ ان کا کوئی حق چھینا تھا؟ نہیں، مولا ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا۔ وہ جو پرانے زمانے میں بڑے بڑے مال لینے کے عادی ہو گئے تھے بغیر استحقاق کی بنیاد کے اوپر، بغیر حق کے جو مال لے رہے تھے، مولا نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لوگ آئے، آپ نے مال تقسیم کیا کہ سب کو 3 درہم دے دو، تو ان کا کہ ہم کو بھی 3 درہم، غلام کو بھی 3 درہم، عرب کو بھی 3 درہم، عجب کو بھی 3 درہم۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں غور کیا، رسول اللہ کی سنت پہ دیکھا، مجھے کہیں نہیں ملا کہ عربوں کو غیر عرب پر غلاموں کو
مالکوں کو غلاموں پر ترجیح دی جائے. طلحہ زبیر آئے، کہا آپ نے ہم کو برابر کر دیا ہے؟ کہا جس کا حق تھا وہ دے رہا ہوں. کہا آپ کام میں ہم سے مشورہ لیتے، ہمیں اہمیت نہیں دیتے، ہم سے بھی پوچھا کیجئے، ہم نے آپ کو خلیفہ بنانے میں بڑا ہاتھ اٹھایا ہے، میں کس چیز پہ مشورہ لوں تم سے؟ جو میرا کام ہے میں قرآن میں دیکھتا ہوں، سنت نبی میں دیکھتا ہوں. جب میری ساری چیزیں قرآن و سنت نبی مل جاتی میں تم سے کاہے کو مشورہ لوں؟ یہ لوگ کیوں مخالف ہیں؟ اس لیے کہ علیہ السلام نے سلسلے بند کر دیے تھے جس کے یہ عادی تھے، ان کو برابر حق دینا نہیں چاہتے، یہ لینا نہیں چاہتے تھے. تو میری گزارش بار بار یہی ہے کہ ہم دیکھیں، ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آنے والے نے ہم سے امتیازات چھین لیے، ہمارے امکانات چھین لیے، ہم نے جو پیسے جمع کر کے رکھے ہیں کسی غریب کا حق مار کے رکھا ہے، کسی بھائی کے گھر پر قبضہ کر کے رکھا ہے، کسی کی چیز کو لے کے رکھا ہے، ہم نے بہت سا مال لے کے رکھا ہے جس میں حقوق الہی ادا نہیں کیے ہیں، اگر امام نے وہ مال ہم سے لے لیا تو کیا تب بھی ہم امام کے انصار میں شمار ہوں گے؟ یہ اس وقت امام کی مخالفت میں آ جائیں گے. آج ہم ذرا سا اپنا جائزہ لیں اور آج رات میں اللہ سے ایسا دل مانگے جو امام وقت کے فیصلے پر راضی ہو، کہ ہم سب کچھ لٹا دیں لیکن امام کی مخالفت کے لیے تیار نہ ہو. علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور جملہ کسی نے کہا ہے کہ علی کی عدالت سے لوگ ناراض تھے. دنیا میں لوگ بادشاہوں کے ظلم سے ناراض ہوتے ہیں، ظالم علی کی عدالت سے، علی کے انصاف سے ناراض تھے. آج آنے والا علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کی طرح سے انصاف کرے گا، وہ بھی علی کے عدالت سے پیش آئے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس فرزند علی کی عدالت پر ناراض ہونے لگے. لہذا آج کی رات اس طرح کا دل مانگنے کی رات ہے، اس طرح کا قلب مانگنے کی رات ہے، اس طرح کا ذہن مانگنے کی رات ہے. مولا کی ضربت لگی اور اتنی شدید ضربت تھی، اثر اتنا زیادہ تھا کہ علی جو اپنے قدموں پر چل کے مسجد گئے تھے، اب وہ اپنے پیروں پر گھر واپس نہیں آ سکتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کو کاندھے پر ہاتھ رکھ کے لے کے آتے. اگر مولا میں اتنی طاقت ہوتی کہ اپنے قدموں پر چل کر کے گھر آ سکتے تو یقیناً اپنے قدموں پر چل کے آتے. لیکن لوگ علی کو چادر میں کمبل میں لپیٹ کے لے کے آئے. اس کا مطلب تھا اتنا اثر زیادہ تھا کہ اب علی اپنے قدموں سے چل نہیں سکتے تھے. آپ سچ بتائیں، ایک بارگی کوئی حادثہ ہو جائے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، مرض بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے اور بڑھتا ہے، تو ذہن آمادہ ہو جاتا ہے کسی مصیبت کے لیے. لیکن جب ایک بارگی ایک حادثہ ہو تو ذہن برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اذان کی آواز علی کے کانوں سے آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کی زبان اذان دے رہی تھی اور کوفے والوں کے کانوں میں علی کی آواز آ رہی تھی، گونج رہی تھی علی کی اذانیں. تو تھوڑی دیر پہلے مسجد کوفہ سے علی کی اذان کی آواز بلند ہو رہی، اور تھوڑی دیر بعد جبریل کی آواز سنانے لگی، اما واللہ لقد تقدمت ارکان الہدی قد قتل علی المرتضی.
قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی مرتضی شہید کر دیے گئے۔ ایک بارگی یہ آواز جو کانوں میں پہنچی ہوگی تو ہوجا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، جوان پریشان ہو کر کے مسجد کی طرف آ رہے، کیا ہو گیا میرے مولا کو، کیا ہو گیا میرے آقا کو، کیا ہو گیا؟ مسجد میں لوگ بھرے ہوئے ہیں، حسنین علی علیہ السلام کو کمبل میں لپیٹ کے گھر کی طرف لا رہے ہیں، نہ معلوم دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، کیسے ان بچوں نے اپنے بابا کو سہارا دیا ہوگا، کیسے ان کو لے کر کے آئے ہوگے۔ میں نہیں کہہ سکتا اس بارگی حادثے کا اثر ان کی زبان پر کیا ہوا ہوگا اور کس طرح اس چیزوں کو برداشت کیا ہوگا۔ عزیز دوست، واقع کبھی آپ اس بات کو سوچے، رسول خدا کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے بیمار تھے، شدید بیمار تھے، احساس ہوتا تھا جانے والے۔ جناب زہرا کی شہادت ہوئی تو اندازہ لگتا تھا بی بی کی کمر چھک چکی ہے، کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ذہن آبادہ ہو رہا تھا شاید، لیکن علی کے لیے تو کچھ سوچ بھی ابھی اس رات میں افطار کی ہے، صبح کی آزان دی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں اور ایک مرتبہ آواز آئے قد قتل علی، مرتضی علی قتل کر دیے گئے، علی شہید کر دیے گئے۔ تو اس ایک بارگی کے حادثے کا اثر بچیوں کے دل پر کیا گزرا میں نہیں کہہ سکتا، زینب کے دل پر کیا گزری، ام کلثوم کے دل پر کیا گزری، باقی جو بچے تھے ان کے دل پر کیا گزری، حسنین کے دل پر کیا گزری، امام حسن حسین بقی علی کی اولاد مولا کو اپنے کاندھے پر لے کے آئے، لیکن اس شدید ضربت کے باوجود، اس شدید تکلیف کے باوجود کہ علی چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، دوسروں کے سہارے آ رہے، اس شدید تکلیف کے باوجود، اس شدید درد کے باوجود علی کو خیال کس چیز کا ہے؟ اپنی زینب کی آواز کا، اپنے زینب کے پردے کا۔ جب گھر کے قریب آئے تو کہا حسن ان لوگوں کو رخصت کر دو یہیں سے، اس لیے کہ جس حال میں میں گھر جاؤں گا میری بچیاں دیکھ کے مجھ کو برداشت نہیں کر پائے گی، رونے کی آوازیں بلند ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کی آواز ان لوگوں کے کانوں میں جائے۔ یا علی درد ہے، تکلیف ہے، بے پناہ درد ہے، لیکن اس درد میں آپ کو خیال کس چیز کا ہے؟ اپنی تکلیف کا نہیں، خیال ہے تو زینب کی آواز کا، خیال ہے تو زینب کے پردے کا، خیال ہے زینب کی حرمت کا، میری زینب کی آواز، میری بچیوں کی آواز لوگوں کے کانوں میں آنے پر رخصت کر دیا، گھر آئے، نہ معلوم بچیوں نے کیسے دیکھا ہوگا، ان بچیوں نے کیسے باپ کو دیکھا ہوگا، ایک مظلومانہ زندگی دیکھی، نانا کے انتقال کے بعد ماں کو دیکھا، پھر بابا کا صبر دیکھا، اس مظلومانہ زندگی کو جب یہ سربت لگی ہوگی تو میں نہیں کہہ سکتا بچوں کے دل پر، بچیوں کے دل پر کیا اثر ہوگا، کتنا روئی ہوگی، کتنا بربلائی ہوگی، کتنا زجہ کیا ہوگا، کتنی آوازیں نکلی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال بہت زیادہ گریہ کیا ہوگا۔ عزیز بس جملے سے اب تمام آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، قبولیت دعا کی بات ہے، دعا کریں ایک زندگی کے شب قدر کے اعمال فرزند زہرا کے ساتھ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا ہو، قرآن ناطق، قرآن ثابت کو سر پر رکھے ہو اور وہ آواز دے رہے ہو بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، بیکا یا اللہ، اور ایک مصائب شب قدر فرزند علی کی زبان سے سننے کا موقع مل جائے، آنکھوں میں آنسو لا کے دعا کرے، خدا ان دعاؤں کو قبول کرے، آپ کی سچی دعائیں نکلے، آپ کے دل سے دعائیں نکلے۔ کو گھر لے کے آئے، لیکن میں اتنا کہوں گا زینب، ام کلثوم اور بقیہ دختران مولا
آپ نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا تو یقیناً گریا کیا ہوگا، یقیناً روئی ہوگی، بلک بلک کے روئی ہوگی، بابا بابا کہہ کے روئی ہوگی، لیکن جب آپ رو رہی ہوگی، تڑپ تڑپ کے رو رہی ہوگی، تو کبھی حسن آپ کو کلیجے سے لگاتے ہوگے، کبھی حسین آپ کو دلاسا دیتے ہوگے، کبھی عباس آپ کا سہارا بنتے ہوگے، کبھی دوسرے بھائی آپ کا سہارا بنتے ہوگے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے زینب کا سر اپنے کاندھے پر رکھ کے تسلی دی ہوگی، بہن خاموش رہو، بہن صبر کرو، بہن صبر کرو، بہن صبر کرو۔ کسی نے تسلی تو دی ہوگی، لیکن ایک بیٹی مجھے کربلا کے میدان میں تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی لیسے لگاتا تھا، بچی تڑپ تڑپ کے روتی تھی، کبھی بابا پکارتی تھی، کبھی چچا پکارتی تھی، کبھی ابو پکارتی تھی، زینب یہ مدین یہ کوفہ ہے۔ آپ نے اپنے باپ پر جی بھر کے رویا ہوگا، لیکن وہ کربلا کی سکینہ ہے جس کو رونے کو نہیں ملا، جب بھی کوئی روتا تھا تو کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی نیزے لگاتا تھا، کوئی سکینہ کو مارتا تھا۔ قرآن کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھیں اور یہ عہد کریں یہ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم سال بھر اس کو کھولتے رہیں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں گے اور اس سے رابطے کو مضبوط کریں گے اور بہترین تجوید کے ساتھ اور بہترین سمجھ کے ساتھ قرآن سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق کریں گے، اور ہماری فکر قرآنی فکر ہوگی، ہمارا مزاج قرآنی مزاج ہوگا، ہماری باتیں قرآنی باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعا کریں اس قرآن ناطق کے ساتھ، قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کا ظہور ہو، اور ایک اعمال شب قدر قرآن ناطق کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس کتاب کے واسطے سے جو تو نے نازل کی ہے، ان تمام چیزوں کے آپ سے حقائق و معارف کے بعد سے جو تو اس کتاب میں بیان کیے ہیں، وفی اسمک الاکبر، پروردگار تیری اس کتاب میں قرآن میں تیرا اسم اکبر ہے، اسم اکبر وہ اس میں جو لیا جائے تو اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ملائکہ لرزنے لگتے ہیں۔ وہ اس میں اکبر وہ ہے جس سے سارے کام ہو جاتے ہیں، پروردگار وہ اس میں اکبر جس قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ واسماء کا حسنہ، اور بہت سے ایسے اچھے نام ہے جس کا تذکرہ تو نے اس قرآن میں کیا ہے۔ وما یخاف ویرجع، ان چیزوں کا واسطہ جس سے خوف زدہ ہوا جاتا ہے، جس سے امید رکھی جاتی، پروردگار قرآن کا واسطہ، قرآن کے معارف کا واسطہ، اس میں اکبر کا واسطہ، اسماء حکمہ کا واسطہ، رجا و خوف کا واسطہ، پروردگار تجھے محمد محمد کے واسطہ ان تجعلنی من عتقائک من النار، پروردگار ہم سب کو، ہمیں جس رات میں جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار، عتقائک من النار، ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے آمد میں پڑھے جو اس وقت قریب ہے، جو اس وقت دور ہے، جو اس وقت آمد سے محروم ہے۔ اللہ معلوم کہاں ہے لوگ، کس جگہ میں ہے، سفر میں ہے، اسپتال میں ہے، بیڈ پہ ہے، خاص کر کورونا میں وہ مریض جو اس وقت لوگوں سے دور ہے، اپنے وطن سے، اپنے بچوں سے دور ہے، ان کی طرف سے نیت کر کے یہ اعمال انجام دے، خدا ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کو شفاء کامل عنایت فرمائے، ان کو صحت و سالم گھر واپس لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك